انسان دنیا میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے تو اس نافرمانی کا نتیجہ اس دنیا میں بھی ظاہر ہوتا ہے اور آخرت میں تو ہوگا ہی۔ اصل اس نافرمانی کی سزا تو آخرت میں ہوگی۔ اس دنیا میں بھی نافرمانی کی نحوست ظاہر ہوتی ہے، اور نافرمانی بھی دو طرح کی ہے۔ ایک نافرمانی یہ ہے کہ انسان نے اللہ تعالیٰ نے انسان کو جن کاموں کا حکم دیا ہے وہ کام نہ کرے انسان، تو یہ نافرمان ہے۔ نماز کا حکم دیا، نماز نہیں پڑھتا، تو یہ نافرمانی کی اس نے۔ اور روزہ رکھنے کا حکم ہے، روزہ نہیں رکھتا تو نافرمانی کی۔ یعنی جتنے بھی اوامر ہیں اللہ تعالیٰ نے احکام دیے ہیں، ان احکام پر عمل نہیں کرتا تو یہ نافرمان ہے۔ اور ایک نافرمانی اس سینس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے منع نہیں ہوتا، ان سے رکتا نہیں ہے، وہ کام کرتا ہے، تو ان کو گناہ کہتے ہیں۔ ویسے تو نماز کا چھوڑنا بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے، لیکن عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان کو وہ گناہ ہے۔ تو نماز کا چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے، یہاں تک کہ فرمایا کہ اسلام میں اور کفر میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ بتاؤ نماز کے چھوڑنے سے بڑا گناہ کیا ہوگا پھر؟ اور یہاں تک فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے کفر کیا، یہاں تک فرمایا۔ تو اس سے بڑا گناہ کیا ہوگا کہ نماز کو چھوڑنا اتنا سخت ہے۔ چھوڑنے والے گناہ کی نحوست اپنی جگہ ہے، روزے کو چھوڑ دینا، روزہ نہ رکھنے کی نحوست اپنی جگہ ہے، لیکن یہ جو گناہ ہوتے نا دوسرے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع فرمایا وہ کرنا، ان کی نحوست اتنی زیادہ ہے، احادیث سے قرآن پاک سے پتہ چلتا ہے۔ اب میں نے جو یہ دو آیات پڑھی ہیں ان میں بھی اللہ تعالیٰ شانہ یہی فرما رہے ہیں کہ انسان کو جو مصیبت پہنچتی ہے وہ اس کے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے، اور بہت سے گناہوں کو تو اللہ تعالیٰ معاف ہی فرما دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں بہت سے گناہوں کو تو معاف ہی کر دیتا ہوں۔ تو جو مصیبتیں دنیا میں آتی ہیں اس کا سبب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کے تمہارے گناہ ہیں۔ اور دوسری آیت میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ جو خشکی پر اور تری پر، یعنی سمندر میں کہ جزیروں میں ہو یا سمندر میں ہو، جو فساد برپا ہوتا ہے وہ انسانوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ انسان ایسے کام کرتا ہے، ایسے گناہ کرتا ہے جن کی نحوست سے دنیا کے اندر فساد برپا ہوتا ہے، تو یہ بھی انسان کے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ تو میں نے پچھلے بیان میں نیکیوں کے دنیا کے اندر ثمرات کی کچھ مثالیں پیش کی تھیں، تو آج گناہوں کی نحوست، دنیا کے اندر گناہوں سے کیا فساد برپا ہوتا ہے، کیا نحوست آتی ہے، کیا پریشانی آتی ہے، اس کی چند مثالوں سے بات ذرا اچھی طرح سمجھ میں آ جاتی ہے۔ چند ایک مثالیں۔ انسان جب گناہ کرتا ہے نا اور گناہ کو چھوڑتا نہیں، توبہ نہیں کرتا، تو انسان کی عقل کے اوپر سب سے پہلے اس کا اثر پڑتا ہے۔ عقل جو ہے نا انسان کی ایک نورانی چیز ہے، اور یہ علم کا یہ محل ہے۔ انسان علم کے نور سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ علم کا نور، ایک ہوتی معلومات اور ایک ہوتا ہے علم۔ معلومات تو یہودیوں کے پاس بھی بہت ہے، بڑے علامے ہیں لوگ، بہت نالج ہے لوگوں کے پاس، نالج، لیکن علم جو ہے نا، علم جس کی تعریف قرآن کرتا ہے، جو علم قرآن بتاتا ہے، وہ ایک نور ہے جو انسان کے دل کے اندر آتا ہے،
وہ معلومات اس نور کے ساتھ جب ملتی ہیں نا تو وہ نور انسان کو عمل کرنے کے لیے بے چین کر دیتا ہے اور انسان کے اندر خشیت الہی پیدا ہو جاتی ہے۔ معلومات ہے اور خشیت نہیں ہے تو اس کے اندر علم کا نور نہیں ہے۔ فرمایا کہ گناہوں کی کثرت کی وجہ سے علم کا نور چھین لیا جاتا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو فرمایا کہ میں تمہارے دل میں ایک نور دیکھ رہا ہوں، تم اس نور کو معصیت کے اندھیرے سے بجھا نہ دینا، یعنی گناہوں سے اس نور کو بجھا نہ دینا۔ تو گناہوں سے یہ علم کا نور بجھ جاتا ہے، صرف معلومات رہ جاتی ہیں، نور بجھ جاتا ہے۔ ایک مثال نمبر 2، جو شخص گناہوں پر اصرار کرتا ہے یعنی فسق و فجور میں مبتلا رہتا ہے۔ فاسق اور فاجر کہتے کسے ہیں؟ جو بندہ گناہ کبیرہ کرتا رہے، باز ہی نہ آئے، توبہ ہی نہ کرے، وہ فاسق و فاجر کہلاتا ہے۔ گناہوں کا عادی وہ فاسق ہے۔ جو فاسق شخص ہوتا ہے نا، اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی ایک وحشت پیدا ہو جاتی ہے، اور اس وحشت کی علامت یہ ہوتی ہے کہ مسجد میں دل نہیں لگ رہا، یا اگر نماز پڑھنے کے لیے آ گئے ہیں تو جلدی جلدی مسجد سے بھاگ جاتے ہیں، بس دل نہیں لگتا مسجد میں۔ جس کا دل مسجد میں اٹک رہا ہو نا، اس کے بارے میں فرمایا کہ اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دے دو، ایماندار ہونے کی گواہی دے دو، ایمان والا بندہ ہے یہ۔ اور جو مسجد کو آباد کرتا ہے، مسجد میں اس کا دل اٹکا رہتا ہے، قیامت کے دن عرش کے سائے میں جو 7 قسم کے لوگ ہوں گے ان میں سے ایک یہ شخص بھی ہوگا۔ اور جس کا دل ہٹتا ہو مسجد سے، مسجد میں جانے کو دل نہیں کرا، وہ جی اچھا جی تسی نماز پڑھاؤ، تو 4-5 دوست بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک اس میں سے نمازی ہے، نماز کا وقت ہوا اٹھ کے جانے لگا تو اچھا جی تسی پڑھے ہو نماز، جیسے کہ تمہارے اوپر فرض ہی نہیں ہے۔ ان کو مسجد سے وحشت ہے۔ مسجد سے وحشت کا مطلب ہے کہ اس کو اللہ سے وحشت ہے۔ اور بعض گناہ تو اتنی وحشت پیدا کر دیتے ہیں کہ بہت سارے گناہ گار جو ہیں نا وہ عمرہ کرنے چلے جائیں گے، ادھر نماز کی بھی کوئی پرواہ نہیں کرتے، لیکن شاید اندر کوئی ایسی نیکی ہوتی ہے ان کے کہ بیت اللہ میں جانے کو ان کا دل کرتا ہے، وہ چلے جاتے ہیں، عمرہ کراتے ہیں، آج بھی کرائیں گے، وہاں جانے کو ان کا دل کرتا ہے۔ لیکن بہت سے گناہ ایسے ہیں کہ بیت اللہ سے بھی ان کا دل بھاگتا ہے، دل نہیں کرتا ان کا بیت اللہ میں جانے کا، حالانکہ وہ ایمان والوں کے دلوں کا مقناطیس ہے۔ اس کا مطلب ہے اگر اس کا بیت اللہ میں جانے کو دل نہیں کر رہا نا تو اس کے دل کے اندر وہ جو میگنیٹک فورس تھی نا وہ ختم ہو گئی ہے، اب وہ اس کا دل کھنچتا نہیں ہے بیت اللہ کی طرف۔ میں ایک آپ کو چھوٹا سا واقعہ سناؤں۔ وہ ایک نوجوان فسق و فجور میں بڑا مبتلا تھا، ماں باپ بڑی کوشش کرتے تھے، ماں باپ بھی دنیا دار تھے، کر نمازی تھے لیکن دنیا دار، وہ سدھرنے کا نام نہیں لیتا تھا، بڑی کوشش کرتے تھے۔ تو ماں باپ نے عمرے کا پروگرام بنایا اور اس کی بھی ٹکٹ بک کروا لی، ویزا لگوا دیا کہ اور دعائیں کرتے رہے کہ شاید وہاں پہنچ کے اللہ کا گھر دیکھ کر اس کا دل نرم ہو جائے، کچھ توبہ طائب ہو جائے۔ بہت سارے لوگ توبہ طائب ہو جاتے ہیں اللہ کا گھر دیکھ کے، وہ جو چنگاری اندر ہوتی ہے نا، مقناطیس کی ذرا سی اندر اس کے فورس ہوتی ہے نا، تو وہاں پہنچ کے اور وہ چارج ہو جاتا ہے۔ اس کو لے کر گئے اور امیر کبیر لوگ تھے، حرم شریف کے سامنے رہائش رکھی، تو عمرے کے ارادے سے مسجد حرام میں جب جا رہے تھے تو بالکل دروازے پر پہنچ کے یہ صاحب زیادہ کہتا ہے کہ مجھے بڑی وحشت ہو رہی ہے، میرا دل نہیں کر رہا، میرا دل گھبرا رہا ہے، تو آپ جاؤ، میں کمرے میں واپس جاتا ہوں۔ اب ماں باپ بڑے پریشان ہوئے کہ بیٹا یہ تو دیکھو 2 قدم کے فاصلے پہ ہے، یوں قدم اندر رکھو گے نا سامنے بیت اللہ نظر آئے گا، تو تھوڑی سی ہمت کر لو۔ نہیں پاپا نہیں، ماما نہیں، میرا دل نہیں کر رہا، میرا دل گھبرا رہا ہے، میرا نہیں اندر جانے کو دل کر رہا۔ تو انہوں نے بڑی محنت کی ماں باپ نے کہ بیٹا اندر آ جاؤ، اندر آ جاؤ، نہیں بس آپ جاؤ،
میں کمرے میں جاتا ہوں، میری طبیعت نہیں ٹھیک، نہیں مانا، چلا گیا ہوٹل میں واپس۔ یہ اندر گئے، انہوں نے عمرہ کیا، عمرے میں وقت لگتا ہے، 2 گھنٹے لگے ہوں گے، 3 گھنٹے لگے ہوں گے، آرام سے لوگ بیٹھتے ہیں، کرتے ہیں عمرہ۔ جب وہ واپس آئے تو صاحبزادہ اپنی ٹکٹ بک کروا کر واپس پاکستان آ چکا تھا، ٹکٹ کروا کے چلا گیا تھا وہاں سے، ہوٹل سے اس نے اپنے لیا سب کچھ، سامان اٹھایا اور اپنی بکنگ شکنگ، واپس آ کر اس نے کام ہی یہی کیا، اپنی بکنگ کروائی اور سامان لے کے چل واپس۔ اس کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے وحشت ہونا۔ اللہ اکبر۔ دوسری مثال، دوسری چیز، مثالیں تو بہت ہیں، میں چند ایک مثالیں سناؤں گا آپ کو کہ گناہوں کی نحوست کیسے ظاہر ہوتی ہے اس دنیا کے اندر ہی۔ جو گناہ گار ہوتا ہے، فاسق و فاجر ہوتا ہے نا، وہ اللہ والوں سے ملاقات میں بھی اس کو وحشت ہوتی ہے، نیک لوگوں سے بھی وحشت ہوتی ہے، وہ اللہ والوں سے ملنے کے ان کا دل ہی نہیں کرتا، اگر بیٹھتے ہیں تھوڑی دیر تو بس تنگ ہو جاتے ہیں، اٹھ کے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، اول تو جانے نہیں دیتا ان کے پاس۔ اللہ سے وحشت ہے تو پھر اللہ والوں سے بھی وحشت ہو جاتی ہے۔ 2 باتیں ہو گئیں۔ تیسری مثال، انسان جب گناہ کرتا ہے نا تو اس دنیا کے اوپر بھی فساد برپا ہوتا ہے، جیسے میں نے آیت پڑھی، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ اس زمین پر جو فساد برپا ہوتا ہے، بارشیں وقت پہ نہیں ہو رہی، جب بارشیں وقت پر نہیں ہو رہی تو اس زمین پر یہ انسان ہی تو صرف نہیں رہتا نا، دوسرے جانور بھی تو رہتے ہیں، دوسرے حیوانات، پرندے ہیں، چرندے ہیں، درندے ہیں۔ تو بارش نہ ہونا، خشک سالی ہو گئی ان کے اعمال کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے، سمندر میں طغیانی آ گئی انسان کے اعمال بد کی وجہ سے، طوفان آ گئے تو اس طوفان میں صرف انسان کا نقصان تو نہیں ہوتا، پرندے جانور بھی ہلاک ہوتے ہیں۔ تو جب دنیا کے اندر اس طرح کی بربادی رونما ہوتی ہے تو یہ مخلوق انسان کو بد دعا دیتی ہے اور لعنت بھیجتی ہے، اس کو کوستی ہے، اس انسان کو کوستی ہے۔ 3 مثالیں ہوں گی۔ چوتھی مثال، جو فاسق و فاجر ہوتا ہے اس کے چہرے سے صلحہ کا نور ہٹا لیا جاتا ہے، گناہ گار کے چہرے پر گناہوں کی نحوست ہوتی ہے۔ انسان کتنا ہی حسین کیوں نہ ہو شکل و صورت میں، کتنا ہی چٹا رنگ ہو اس کا، لیکن نیکی کا نور کچھ اور ہی چیز ہے۔ چہرے پہ طمانیت نیک آدمی کی ہوتی ہے، اگر اس کا رنگ سیاہ بھی ہے تب بھی اس کے چہرے پر ایک نور ہوتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ شانو کی طرف سے اس کے نیک اعمال اور گناہوں سے بچنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو اس پر رحمت نازل کرتا ہے نا، اپنے ایک خاص نور اس کو عطا فرماتا ہے، وہ ظاہر ہوتا ہے۔ گناہ گار کتنا ہی حسین کیوں نہ ہو، اس کے چہرے کے اوپر ایک نحوست ہو۔ اگلی مثال، اور یہ سب بہت سخت ہے، بہت سخت ہے، وہ یہ ہے کہ بہت سارے گناہ ایسے ہیں کہ ان گناہوں میں مبتلا ہونے والوں پر اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ کے فرشتوں نے لعنت بھیجی ہے۔ جیسے قرآن لعنت بھیجتا ہے کن پہ؟ لعنت اللہ علی الظالمین، ظالموں پر اللہ کی لعنت، یہ اللہ فرما رہے ہیں قرآن میں۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت۔ اور لعنت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دور۔ جو شخص جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ کی عادت اس نے بنا لی ہے، کبھی جھوٹ بولا گیا توبہ استغفار کر لے، توبہ کر لے تو اللہ تو معاف کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، پھر اس کی نحوست نہیں آتی۔ یہ ہو سکتا ہے کہ تھوڑے وقت کے لیے نحوست رہے، اللہ تعالیٰ گناہ کو معاف کر دیتا ہے کہ آخرت میں عذاب نہیں دے گا، لیکن یہ ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس گناہ تو ہو گیا معاف، لیکن اس کی نحوست کچھ عرصہ تک رہے، پھر رفتہ رفتہ ذکر اذکار کرنے سے، دعائیں کرنے سے، نیک اعمال کرنے سے، تلاوت کرنے سے وہ نحوست دور ہو جاتی ہے۔ جھوٹے پر لعنت، ظلم جو کرتا ہے اس پر لعنت، جو لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کرتا ہے اس کے اوپر لعنت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرشتوں نے لعنت بھیجی ہے۔ جو غیر مسلموں کی مشابہت اختیار کرے، جو مرد عورت کی مشابہت اختیار کرے اس پر لعنت، جو عورت مردوں کی مشابہت اختیار کرے اس پر لعنت۔ غور کر لیں معاشرے کے اندر کتنی مشابہتیں چل رہی ہوتی ہیں۔ سود لینے والے پر لعنت، سود دینے والے پر لعنت،
سود کے درمیان جو لکھت پڑھا کرتا ہے اس پر لعنت، شراب نوشی کرنے والے پر لعنت، شراب بنانے والے پر لعنت، شراب بیچنے والے پر لعنت، جو خرید کے لایا ہے اس کے لیے اس پر لعنت۔ اتنی لعنتیں فرمائی ہیں، اور بہت ساری باتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے۔ اس شخص پر لعنت کہ جو میاں بیوی کے درمیان جھگڑا کروانے کا سبب بنے، بیوی کو خاوند کی کوئی بات کر دی، خاوند کو بیوی کے بارے میں کوئی بات کر دی، وہ سچی بھی ہو نا تو اس کے بات کرنے سے ان میں جھگڑا پیدا ہوگا، منع ایسی بات کرنے سے، بلکہ میاں بیوی کے اندر صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے، اتنی تاکید ہے۔ ایسے شخص پہ لعنت جو دو بھائیوں میں پھوٹ ڈلوائے اور دو میاں بیوی کے اندر پھوٹ دلوائے، جو اپنے باپ کے ساتھ بدتمیزی کرے اس پر لعنت۔ کتنی ہیں اور بھی کتنی ساری باتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے۔ تو اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا۔ یہ گناہوں کی نحوست ہے جو اس دنیا میں ظاہر ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ گناہوں کا جو عذاب ہے وہ صرف آخرت میں ہوگا، دنیا میں بھی ہوتا ہے، برکت اٹھ جاتی ہے گناہوں کی وجہ سے، اطمینان ختم ہو جاتا ہے، دل کا چین و سکون نہیں رہتا۔ گناہ گار جو ہے، جو فاسق فاجر ہوتا ہے، وہ ہر وقت کوئی نہ کوئی، ہر وقت اس کا دل بے چین رہتا ہے۔ تو یہ گفتگو اس لیے کی تاکہ ہم گناہوں سے بچیں، اور اگر گناہ ان میں سے کوئی ہیں، ان میں سے کیا ان کے علاوہ بھی، تو اللہ تعالیٰ شانہ سے ہم اس کی معافی چاہ لیں، توبہ کر لیں۔ اور جس نے توبہ کر لی نا، اس کے بارے میں ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ جیسے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ ڈیلیٹ کر دیتا ہے۔ ایسا کتنا اللہ مہربان ہے کہ توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں، اس کی مہربانی ہے۔ یہ بہت سے گناہ تو ویعفو عن کثیر، بہت سے گناہ تو وہ ویسے ہی معاف کر دیتا ہے۔ صغیرہ گناہ اللہ تعالیٰ ذکر کی برکت سے لا الہ الا اللہ پڑھا، گناہ معاف ہو گئے، نماز پڑھی گناہ معاف، وضو کیا گناہ معاف۔ لیکن گناہ کبیرہ فاسق وہ ہوتا ہے جو گناہ کبیرہ کرتا رہے، تو گناہ کبیرہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں، اور توبہ کرنے والے کو اللہ محبوب رکھتا ہے۔ اور توبہ کرنے سے پھر کیا ہوگا کہ وہ میں پہلے بیان کر چکا کہ توبہ جو کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے پھر رزق کے بھی دروازے کھولتا ہے، اور اولاد بھی دیتا ہے، اس کی پریشانیاں بھی اللہ تعالیٰ دور کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، توبہ کو قبول بھی فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان نحوستوں سے ہمیں محفوظ فرمائے، پوری امت مسلمہ کو گناہوں سے اللہ تعالیٰ بچائے۔ پھر بہت سی چیزیں معاشرے میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ ایک چیز بندہ گناہ کرتا ہے تو وہ اپنی ذات تک محدود نہیں رہتا، بہت سے گناہ تو ذات تک محدود رہتے ہیں، بہت سے گناہ معاشرے کو متاثر کرتے ہیں۔ انسان کے باطنی گناہوں کا بھی اثر دوسرے پر پڑتا ہے، انسان کے ظاہری گناہوں کا بھی اثر دوسرے پر پڑتا ہے، اس لیے دونوں گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ حسد، کینہ، بغض، یہ جو باطن کے گناہ ہیں، اس سے بھی پاس بیٹھنے والا متاثر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔